بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ ایک دفعہ ایک شخص کی آنکھوں میں کھجلی خارش ہونے لگی۔ وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے اس شخص کی آنکھوں کا معائنہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس سے آنکھوں کا کینسر ہے۔ ڈاکٹر نے اس شخص سے کہا کہ تمہاری آنکھوں میں کینسر ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں کو نکالا نہ گیا تو یہ کینسر تمام جسم میں پھیل جائے گا۔ وہ شخص بہت پریشان ہو گیا اور مرتا کیا نہ کرتا، پھر آپریشن کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس سے آپریشن کی تاریخ دے دی۔ وہ شخص آپریشن کروانے ہاسپٹل پہنچ گیا اور جب اس سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا تو اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ جب میں اس آپریشن تھیٹر سے باہر آؤں گا تو میری آنکھیں نہیں ہوں گی، میری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اسی سوچ میں اس سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں کا آپریشن شروع کر دیا۔ جب اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ جس سے وہ کینسر سمجھ رہا تھا وہ ایک معمولی سا فنگس تھا۔ اس نے وہ فنگس ہٹایا اور آنکھوں کو سٹچ لگا کر پٹی باندھ دی۔ کچھ دنوں بعد جب اس کی پٹی کھلی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں صحیح سلامت ہیں۔ دوست، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس شخص کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی، اور وہ اس وقت کس دل کی گہرائی سے اپنی اس نعمت کا جو اللہ نے اسے عطا کر رکھی تھی شکر ادا کر رہا ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ پر امید رہنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اور غلط سوچوں کو مٹانا چاہتے ہیں جو ہمارے دماغ میں آتی ہیں، ہم اپنی زندگی میں مایوسی اور اداسی کو بالکل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا تو حساب ہی نہیں، مگر صرف اپنے جسم میں موجود اعضاء کو ہی دیکھ لیں اور ان کے مکمل ہونے کا بھی شکر ادا کریں تو یہ ہمارے اعضاء کا صدقہ ہے۔ مانا کہ ہماری زندگی میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، ہر انسان ایک کپ کی مانند ہے جو آدھا خالی ہے، مگر ہم دوسری طرح بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کپ آدھا بھرا ہوا ہے۔ اگر بچے کو کہا جائے کہ اپنے باپ کا شکر ادا کرو جو کچھ اس نے تمہارے لیے کیا ہے، تو وہ بچہ کہے یہ تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کے والد نے بھی تو ان کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اب یہ میرے لیے کر رہے ہیں تو اس میں کون سی کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ دوست، یہ ناشکری ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، کان جن سے ہم سنتے ہیں، یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، خوراک جو ہم کھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نا امیدی کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ ہماری سوچ ہے، اور ہم اپنے احساسات اور جذبات کو تبدیل کر کے حقیقی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خوش ہونے کے لیے ان تمام نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے جوتے کوئی شخص مسجد کے باہر سے اٹھا کر لے گیا۔ جب وہ شخص باہر نکلنے لگا تو اس نے اپنے جوتے وہاں نہ پائے تو اللہ سے شکایت کرنے لگا کہ کیسی دنیا ہے تیری، مسجد میں بھی لوگ باز نہیں آتے، اب میں گھر کیسے جاؤں گا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک شخص ویل چیئر پر بیٹھا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں تو وہ اس وقت ہی سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے میرے مالک، تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو صحیح سلامت ہیں، جوتوں کا کیا، یہ تو اور آ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ شکر گزاری کس طرح آپ کے جذبات اور احساسات کو ایک دم بدل سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوشی اور نا امیدی کا تعلق ہمارے سوچنے سے ہے، اس لیے ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ خوشی حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس سے بھی آپ کے اندر شکر گزاری بڑھے گی کہ اللہ نے آپ کو بہت سارے لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اپنی توجہ ان کی جانب کرنا چاہیے اور بار بار رونا بند کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کپ آدھا خالی کیوں ہے۔
بلکہ ان آدھی خوشیوں اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو ہمیں لاکھوں کروڑوں وجوہات مل جائیں گی خوش رہنے کے لیے، اس لیے ہمیں ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، اور یہ خوشی ہم ساری دنیا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں بانٹ بھی سکتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس دلا کر کہ اپنے اوپر کیے گئے اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرو، تو خوشی ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی اور تم مایوسی اور نا امیدی کے اندھیروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر نکل آؤ گے، کیونکہ خوشی کا دوسرا نام شکر گزاری ہے۔ بالکل اسی طرح ایک نابینا لڑکا ایک مصروف چوراہے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے ایک بڑے سے کاغذ پر لکھ رکھا تھا کہ میں اندھا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ سارا دن وہاں بیٹھا رہتا، مگر لوگ اس کو بہت ہی کم دھیان دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے اس کو پیسے بھی بہت ہی کم ملتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے اس اندھے لڑکے کو دیکھا اور رک گیا۔ اس نے اس کو کچھ سکے دیے اور اس کی لکھی ہوئی تحریر میں کچھ تبدیلی کر دی۔ اب اس اندھے لڑکے کو محسوس ہونے لگا کہ لوگ اس سے زیادہ پیسے دے رہے ہیں اور اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو چکے ہیں۔ دوسرے دن وہ لڑکا پھر اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ آدمی دوبارہ اس کے پاس آیا۔ نابینے لڑکے نے اس سے اس کے قدموں کی آواز سے پہچان لیا اور پوچھا کہ کل تم نے ایسا کیا کیا؟ وہ شخص مسکرا کر بولا، میں نے صرف تمہاری لکھی ہوئی تحریر میں تبدیلی کی تھی۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیا تبدیلی تھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تمہاری تحریر کی جگہ یہ لکھا تھا کہ آج کا دن کتنا خوبصورت ہے، مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے جواب میں لڑکے نے کہا کہ اس کا مطلب بھی تو وہی ہے جو پہلے والی تحریر کا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس کا مطلب تھا کہ تم لوگوں کو بتا رہے تھے اپنے بارے میں کہ میں اندھا ہوں، اور اس بعد والی تحریر سے لوگوں کو احساس ہوگا کہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے، جب انسان کسی دوسرے کی کمی کو محسوس کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے کہ مجھ میں یہ کمی نہیں، تو وہ اور زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے دوسرے انسان کے اندر موجود کمی کا زیادہ سے زیادہ احساس بھی ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے تمہیں زیادہ پیسے ملنا شروع ہو گئے تھے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں ہمیشہ آگاہ کرتے رہیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین۔ Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me, why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you.